السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں سبق ارکان اسلام کے بارے میں جانا اور اس سے سمجھا اور اسلام کے بنیادی ارکان کی اہمیت و فضیلت کو جانا، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی آج کی کلاس میں سبق ارکان اسلام کو تفصیل سے پڑھیں گے اور ایک دفعہ پھر سے اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 12 کی طرف، جس پہ ہے سبق نمبر 2 ارکان اسلام، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مذہب کو پسند کیا ہے وہ ہے اسلام، ٹھیک ہے؟ اسلام ہمارا دین ہے اور ہم لوگوں کا اس بات پہ عقیدہ ہے، اس بات پہ یقین ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بھی دکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے یا جن کا تعلق ہمارے فائدے یا نقصان سے ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے، نبی پاک کی ذات کے ذریعے سکھا دی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارا جو دین ہے اسلام، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کس راستے پہ ہم جائیں گے تو کامیابی حاصل کریں گے اور کس راستے پہ جائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا دین ہمیں ہر وہ کام سکھاتا ہے جو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آ جاتے ہیں کہ ہمارے دین میں کیا چیزیں شامل ہیں۔ ہمارے دین میں شامل ہیں ارکان اسلام، ٹھیک ہے، جن کو ماننا، جن پہ عمل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ارکان کا کیا مطلب ہے؟ ارکان رکن کی جمع ہے اور رکن کسی چیز کے اس لازمی حصے کو کہتے ہیں جس کے بغیر وہ چیز قائم نہ ہو سکے یا جس کے بغیر وہ چیز مکمل نہ ہو سکے۔ جس طرح ہر عمارت ضروری حصوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام کی عمارت بھی ضروری حصوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور وہ ضروری حصے کون سے ہیں؟ وہ ضروری حصے ارکان اسلام ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں، جن میں ہے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں جن پہ ایمان لانا، جن پہ عمل کرنا، جن کو ماننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس یہاں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک حدیث شریف ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان ہیں جن کو ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 17 کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ جو ٹاپک ہے وہ ہے شہادت، ٹھیک ہے؟ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، ٹھیک ہے؟ گواہی دینا، شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ کس بات کی گواہی دینا ضروری ہے؟ توحید و رسالت کے زبانی اقرار کو شہادت کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ توحید کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک اور یکتا مان کر یا ایک اور یکتا سمجھ کر ایک مانا جائے، اور زبان سے اس حقیقت کا بھی اقرار کیا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی حقیقی خالق و مالک اور رازق ہے، اس نے ساری کائنات بنائی ہے، وہی اس دنیا کا نظام چلانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب اور بلکہ ساری دنیا ہی اس کی محتاج ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس رسالت۔ اب رسالت کیا ہے؟
رسالت کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا آخری نبی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس بات کی گواہی دیں، اس بات کو مانیں سچے دل سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت یعنی قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت ساری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قیامت تک کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کی گواہی دینا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر آ جاتے ہیں نماز۔ جیسے کہ میں نے پہلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم کون سی نمازیں کس ٹائم میں پڑھتے ہیں، تو دن رات میں 5 بار نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ نماز۔ اور ویسے بھی جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال کس بات کا کیا جائے گا؟ نماز کا کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے جتنے بھی مصروف ہوں، ہم نماز کے لیے وقت نکالیں اور نماز کو اپنے ٹائم پر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ رکن ہے ہمارے پاس، تھرڈ جو رکن ہے وہ ہے روزہ، ٹھیک ہے۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 29 یا 30 رمضان کا مہینہ ظاہر ہے یا 29 کو ہوتا ہے یا 30 کو ہوتا ہے، تو وہ 29 یا 30 دن روزے رکھنا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں یعنی ہم 14 سال 15 سال کی ہماری ایج ہو جاتی ہے، تب ہم پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کسی وجہ سے روزے کو چھوڑ نہیں سکتے، اور اگر ہم روزہ چھوڑیں گے تو ہمیں بلا وجہ روزہ جب چھوڑیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، ہم لوگ سخت بیمار پڑ جائیں یا سخت بوڑھے ہو چکے ہوں، پھر ان کے لیے روزے کے بارے میں الگ سے احکامات ہیں کہ پھر انہیں جو ہے تو وہ روزہ نہ رکھیں ایسی حالت میں، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں جب ہم صحت مند ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں، تو ہم پہ وہ روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی اس روزے کا جو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں وہ روزہ نہیں رکھا ہوتا نا بیماری کی وجہ سے، نیکسٹ پھر جو ہے جب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم پہ وہ روزہ فرض ہو جاتا ہے رکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے زکوٰۃ۔ ہر مالدار مسلمان کا سال میں ایک بار اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی ویسے تو ہر اس مسلمان پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے جو صاحب حیثیت ہو، یعنی کہ جو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہو، تو ہر سال میں اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے مال میں برکت ہوگی، اس سے ہمارا مال جو ہے تو پاک صاف ہو جائے گا، اور جو ہے تو ہمارے مال میں برکت بھی ہوگی، اور دوسرا اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے دلوں میں جو لالچ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیسے جمع کرنے کی ہوس آ جاتی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، لاسٹ جو رکن ہے اسلام کا، وہ ہے حج، ٹھیک ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے لیکچر میں بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ سعودی عرب جا کے وہاں پہ حج ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے مناسک ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے، تو ہر ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے، حج کرے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے، اس لیے ان میں سے کسی ایک بھی رکن کے بغیر یہ عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے کسی ایک کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ارکان اسلام کی مکمل پابندی کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اب آتے ہیں اس سبق کے مشکل الفاظ کی طرف، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے، میں ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں، آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پہ ان کو پینسل سے نوٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔
سب سے پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس اسلام. اسلام امن سلامتی. اسلام کا کیا مطلب ہے؟ امن یا سلامتی. دین نظام زندگی یا زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. یکتا ماننا، ایک ماننا، اس کے جیسا کسی کو نہ ماننا. رسالت پیغام پہنچانا، کسی کو پیغام دے کر بھیجنا رسالت کہلاتا ہے. قیامت جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور تمام انسان اور جنات اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کے حساب کیے جائیں گے. جس دن ہمارے اعمال کے حساب کیے جائیں گے اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بنیاد رکھی گئی. ہم سن 5 اقامے قائم کرنا، اعطائے دینا، صوم روزہ. ٹھیک ہے. یہ 10 الفاظ ہیں مشکل، یہ آپ لوگوں نے اپنی بک پہ نوٹ کر لینے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سبق کو اچھے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ارکان اسلام اچھے سے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. اچھے سے سمجھ آ جائے اور ان ارکان اسلام پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.